لیکن میں اللہ کے رسول کی اطاعت میں 3 دن شوق تھا، میں نے کر لیا، اب صرف اس لیے کیا ہے کہ میں اللہ کے رسول کے حکم کی اطاعت کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چچا کے بیٹے حضرت جعفر بن ابی طالب جنگ موتا میں شہید ہو گئے۔ آپ کو وحی کے ذریعے خبر دی گئی، آپ ان کے گھر گئے اور ان کے گھر والوں کو ان کی شہادت کی خبر دی۔ رسول اللہ اسی وقت واپس اپنے گھر آئے، کہا جعفر کے گھر والوں پہ مصیبت آئی ہے، نبی کے گھر والوں ان کا کھانا پکاؤ۔ آج مولوی مرے ہوئے لوگوں کو کہتا ہے میرا کھانا پکاؤ، ہمارا کھانا پکاؤ، ہم مثال کریں گے۔ رسول اللہ کی سنت یہ ہے، جن پہ مصیبت آئی ہے رسول اللہ کے گھر والا تم ان کا کھانا پکاؤ۔ یہ طریقہ ہے اسلام کا، احساس کا، رواداری کا، کہ مصیبت والے لوگوں پہ مصیبت نہ ڈالو، ان کے گھروں میں ولیمہ سمجھ کے کھانا نہ کھاؤ، بلکہ اس مصیبت کے وقت انہیں کھانا کھلاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا سب کچھ معاملہ ہو گیا۔ تیسرے دن نبی کریم نے اپنے چچا عباس کو کہا، چچا میرے ساتھ چلو، جعفر کے گھر جانا ہے۔ حضرت جعفر حضرت علی کے سب سے بڑے بھائی تھے، اور ان کی شہادت کیسے ہوئی؟ ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، کفار نے ان کا بازو کاٹ دیا، بازو کاٹا تو دوسرے ہاتھ میں جھنڈا پکڑ لیا، دوسرا بازو کاٹ دیا، انہوں نے اپنا جھنڈا اپنے گلے کے نیچے لے لیا، انہوں نے گردن کاٹ دی، دوسرے صحابی نے جھنڈا پکڑ لیا۔ اس طرح شہادت ہوئی۔ جب تیسرا دن آیا، نبی کریم ان کے گھر گئے، لوگ تعزیت کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا اٹھ کے چلے جاؤ، آج کے بعد میرے بھائی کی تعزیت کے لیے کوئی نہ آئے۔ 3 دن کے بعد کسی فوت شدہ انسان کی تعزیت کا کسی کو اجازت نہیں۔ اسلام کی نظام کے اندر، اسلام کے اصول کے اندر صرف بیوہ 4 مہینے 10 دن یہ تعزیت کر سکتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، بات لمبی نہ ہو جائے، ایک بات عرض کر کے ختم کرتا ہوں۔ آپ کو علم ہے احد کی جنگ میں 70 لوگ شہید ہوئے تھے، اور ان شہداء جب یہ ان کی ارواح اللہ کی بارگاہ میں پہنچی تو اس وقت اللہ نے انہیں بہت سی نعمتوں سے نوازا۔ انہوں نے اللہ سے التجا کی، اے اللہ جو کچھ ہمیں ملا ہے کیا ہمارے پچھلوں کو پتہ چل سکتا ہے کہ تو نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے؟ اللہ نے کہا کیوں نہیں۔ اسی وقت وحی کی یہ آیتیں نازل ہوئی، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو کے آگے ہیں انہیں مردہ مت کہو، یہ زندہ ہیں کہاں؟ اللہ کے پاس۔ نبی کریم نے اس کی بتایا کہ اللہ جنت کے پرندوں کی پوٹوں میں ان کی روحوں کو داخل کر کے اپنے عرش کے نیچے سونے کی قندیلوں پہ انہیں رکھا ہے، اور اللہ انہیں رزق دے رہا ہے۔ اب جب یہ باتیں پہنچی تو میرے بھائیوں، فرحین، اللہ کہتے ہیں بہت خوش ہیں وہ شہداء، تو اللہ کے پاس بہت خوش ہیں، بما آتاہم اللہ من فضلی، جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں عطا کیا ہے۔ تو ہم شہداء کا ماتم کیوں کرتے ہیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کی شہادت کے دن سبیل لگائی تھی؟ کیا اس کے لیے چاول پکائے تھے، دیگیں چڑھا کے لوگوں میں تقسیم کی تھی؟ اگر نہیں کی تھی تو واللہ یہ دین نہیں ہے۔ دین وہ ہے جس کی طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ یہ مولویوں کے کھانے کا پخنڈ ہے جو لوگوں کی لاشوں پہ یہ کھاتے ہیں۔ ان کی اور ایک گدھ کی دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ بھی لاش کا انتظار کرتے ہیں۔ اللہ ان علماء کو ہدایت دے، یہ بھی کسی کے مرنے پہ اس کی لاش کا انتظار کرتے ہیں کہ ان کی گھر کی روٹی چلے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، جس طرح دوسرے شہداء، اسی طرح سیدنا حسین، سیدنا علی، سیدنا عثمان، سیدنا عمر، یہ سب شہداء ہیں۔ ان کی شہادتوں کی خبر رسول اللہ نے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پہ تھے، آپ کے ساتھ ابو بکر،
عمر اور عثمان یہ تینوں ساتھی تھے. زلزلہ آیا، احد ہل گیا. نبی کریم نے غصے کے ساتھ اپنی ایڑی پہاڑ پہ ماری، کہا اسکت یا احد، احد ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک رسول، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں. آج اس عمر کے متعلق ہم ان کا تعزیہ کریں، ان کا دن اس لیے منائیں کہ اس لیے کہ دوسرے مناتے ہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کے لیے کوئی دن مقرر نہیں کیا تھا، تو ہمیں کیا ضرورت ہے ان باتوں کی کرنے؟ میرے پیارے بھائیو، اسی طرح 10 محرم کو قبرستان جا کے اسلام کا حکم سمجھ کے قبروں پہ مٹی ڈالتے ہیں. واللہ باللہ سمت اللہ رسول اللہ کا حکم نہیں ہے. دنیا کا کوئی انسان قرآن کی کسی آیت سے یا رسول اللہ کے کسی فرمان سے یہ بات نکال دے تو میں مجرم ہوں. تو اس لیے میرے پیارے بھائیو، یہ خوشیوں غمیوں کا معیار ہمارا وہی ہونا چاہیے. جس نبی کا کلمہ پڑا ہے، جو طریقہ انہوں نے بتایا، ہمیں اسی طریقے کو اپنانا چاہیے. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.